بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، تصحیح فیضیاب رضوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ میں نے حوض کوثر کو دیکھا۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حوض کوثر کے متعلق سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا، بصرہ اور صنعا کے درمیان ایک بہت بڑا اور وسیع حوض ہے۔ آیا تو چاہتا ہے کہ اس حوض کو دیکھے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے مدینے سے باہر لے گئے اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر مارا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نہر جاری ہے کہ جس کے کنارے ایسے تھے کہ بالکل آنکھ نے کبھی نہیں دیکھے، مگر جس جگہ میں اور حضرت کھڑے تھے وہ جگہ ایک جزیرے کی مثل تھی۔ اس حال میں میری نگاہ اس نہر پر پڑی جو کہ جاری تھی، جس کے ایک جانب آب شیریں جو برف سے زیادہ سفید جاری تھا اور اس کی دوسری طرف برف سے زیادہ سفید دودھ جو جاری تھا، اور ان کے درمیان شراب کی نہر تھی جو یاقوت سے زیادہ خوبصورت تھی، اور میں نے ہرگز ایسی شراب جو پانی اور دودھ کے درمیان ہو مشاہدہ نہیں کی تھی۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، یہ نہر کہاں سے نکل رہی ہے اور اس کے جاری ہونے کا مقام کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ چشمے بہشت کی اوصاف میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ پانی کا چشمہ، دودھ کا چشمہ اور شراب کا چشمہ جو اس نہر میں جاری ہوتے ہیں۔ اس نہر کے اطراف پر سرسبز و شاداب درخت ہے کہ جن کی شاخوں کے ساتھ حوران بہشتی جھول رہی تھیں، جن کے گیسو اور سر کے بال اتنے دلکش اور زیبا تھے کہ میں نے زندگی میں کہیں ایسے لطیف اور خوبصورت بال نہیں دیکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں حسین و جمیل برتن تھے، ایسے برتن میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، اور وہ برتن دنیا کے برتنوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ایک حور کے پاس گئے اور اسے اشارہ کیا کہ کچھ پانی ہمارے لیے لے آ۔ میں اس حور کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کیفیت سے جھکی اور چاہا کہ نہر سے پانی بھرے۔ میں نے دیکھا کہ درخت بھی اس کے ساتھ جھکے۔ حور نے نہر سے پانی کا برتن پر کیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت نے مجھے دیا۔ میں نے اسے پیا اور خدا کی قسم، ایسا خوش مزہ اور لذیذ پانی میں نے آج تک نہیں پیا تھا، اور اس کی خوشبو مثل مشک کے فرحت بخش اور دل کو بھانے والی تھی۔ جب میں نے کاسے کے اندر نگاہ کی تو اس میں 3 رنگ کی شراب دیکھی۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، میں نے ایسی چیز مثل آج کے نہیں دیکھی تھی، اور بالکل مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے مشاہدات کروں گا۔ حضرت نے فرمایا، یہ سب سے چھوٹی چیز ہے جو خداوند تعالیٰ نے شیعوں کے لیے مقدر فرمائی ہے۔ جب مومن فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اس نہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس نہر کے اطراف میں واقع باغات میں سیر و تفریح کرتی ہے اور اس نہر سے پانی پیتی ہے۔ جب ہمارا دشمن مرتا ہے تو اس کی روح وادی برہوت میں پہنچ جاتی ہے اور عذاب برہوت میں ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے، اور زقوم نامی درخت سے کڑوا پھل کھاتی ہے اور گرم پانی پیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، میں اس وادی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اشعث کی حضرت علی کے ساتھ دشمنی۔ اشعث بن قیس جو کوفے کا پہلوان اور سرداروں میں سے ایک سردار تھا، وہ اپنی قوم اور قبیلے کا طاقتور رئیس، انتہائی درجے کا شریر، فتنہ پسند شخص اور مولا امیر المومنین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے ابو بکر کی بہن ام فروا جو کہ ایک یا دونوں آنکھوں سے نابینا تھی
سے شادی کی تھی اور ابو بکر سے تعلق اور اپنی شخصیت سے سوء استفادہ کرتا تھا۔ یہ شخص اس حد تک فتنہ اور شر پسند تھا کہ اس کے قتل نہ کرنے پر ابو بکر نے افسوس کا اظہار کیا کہ جب اسے ابو بکر کے سامنے بطور قیدی پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، جس پر وہ بعد میں نادم و پشیمان ہوئے۔ کتاب مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308 میں ہے کہ ابو بکر نے بوقت وفات 3 چیزوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان میں سے ایک یہی تھا، انہوں نے وقت وفات کہا تھا 3 چیزوں کو میں نے ترک کیا اور میری خواہش تھی کہ ان کو انجام دیا ہوتا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب اشعث بن قیس کو میرے سامنے میرے پاس بطور قیدی لایا گیا، اس وقت اس کی گردن مار دی ہوتی۔ یہ شخص اعلانیہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ حضرت نے ناچار و مجبوراً اسے کوفے میں اثر و نفوذ اور بنی کندہ کا سردار ہونے کی وجہ سے قبیلہ کندہ کے 10,000 لشکر کا سردار منتخب فرمایا۔ 2 چیزوں میں اس نے پیشرفت کی اول یہ کہ معاویہ نے جس گھاٹی پر قبضہ کر رکھا تھا اور اس نے مالک اشتر کے ساتھ مل کر اسے واپس لے لیا، لیکن جیسے ہی حضرت علی کا لشکر فتح و ظفر کے قریب پہنچا تو معاویہ نے آپ کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیا اور قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا۔ امیر المومنین کے پاس جنگ رکوانے کے لیے آنے والوں میں سے ایک یہ اشعث بن قیس بھی تھا۔ یہ دشمن علی اپنے 10,000 لشکریوں کے ہمراہ مولا امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا، یا علی اب جنگ روک دیجئے ورنہ ان تلواروں سے ہم آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیں 1 گھنٹے کی مہلت دو، کیونکہ ہمارا لشکر معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکا ہے اور کامیابی حاصل کرنے میں صرف 1 گھنٹہ صرف ہوگا۔ مالک اشتر اور قیس بن سعد بن عبادہ ہر ایک 10,000 ہزار جنگجوؤں کے ہمراہ معاویہ کے خیمے پر پہنچ چکے تھے اور کامیابی نزدیک تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ بالکل ممکن نہیں، فوراً مالک اور قیس کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ وہ جنگ کو روک دیں ورنہ ہم آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ 10,000 افراد ننگی تلواروں کے ساتھ مولا امیر المومنین کو گھیرے ہوئے تھے اور حضرت کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے مالک اور قیس کی طرف قاصد روانہ کیا کہ وہ فوراً واپس آ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا، مولا 1 گھنٹے کی ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت نے پیغام بھیجا کہ تم چاہتے ہو کہ اس وقت علی زندہ رہے یا نہیں۔ اس درجے کی اشعث کی حضرت علی سے دشمنی تھی اور اس حد تک شرارت اور فتنہ پسند تھا۔ اس کا بیٹا محمد بن اشعث، جس کی ماں ام فروہ جو نابینا اور ابو بکر کی بہن تھی، یہ شخص 4,000 لشکریوں کے ساتھ کربلا پہنچا اور نوائس رسول سے جنگ کی۔ اسی اشعث کی بیٹی جادہ تھی جس نے امام حسن کو زہر سے شہید کیا۔ اشعث سے حضرت علی کی ملاقات۔ خرائج و جرائج سے نقل کیا گیا کہ اشعث بن قیس نے امیر المومنین کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن قمبر نے اجازت نہ دی، جس کی بنا پر اشعث نے قمبر کی ناک پر مکہ مارا جس سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت اپنے گھر سے باہر آئے اور فرمایا، مالی ولق یا اشعث، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو اس طرح کرتا ہے؟ قسم بخدا کہ اگر تو غلام ثقیف کے پہلو سے گزرے تو تیرے نچلے بالوں میں کپکپی طاری ہوگی۔ اس نے کہا، غلام کثیف کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ غلام ہے جو حکومت کو ان کے ہاتھوں سے لینا چاہتا ہے۔ عرب میں کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اس میں ذلت و خواری اور پستی وارد کرے گا۔ اس خبر کے راوی کہتے ہیں، غلام ثقیف سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہے، جس کے پاس کوفے کی حکومت سن 75 ہجری میں پہنچی اور 20 سال اس نے کوفے میں حکومت کی اور 95 ہجری میں دارالفنا سے دارالبوار پہنچا۔
علی و صفین، جب معاویہ نے صفین میں اپنی شکست ہوتی دیکھی تو لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، خود کو لوگوں کے سامنے تابع قرآن ظاہر کیا، کتاب خدا کو حکم قرار دیا اور امر جنگ کو تحکیم کے حوالے کیا۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے اور کلام کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا اور فرمایا یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، قرآن کو حکم قرار دے کر جنگ کو موقوف کرنا چاہتے ہیں، ایک تو اپنی شکست سے بھاگنا چاہتے ہیں اور دوسرے تحکیم کا سہارا لے کر حکومت الہیہ میں خدشہ اور اشکال ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہر حال میں وہ اس فرصت سے اپنے مفاد کی خاطر سوء استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے سختی سے اس تحکیم کو قبول کرنے سے منع فرمایا اور خود کو بھی اس تحکیم کے حوالے نہ کیا، لیکن جب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، تحکیم کا تقاضا کیا اور آپ کے لشکر میں تفرقہ پیدا کر دیا، 10,000 افراد نے ننگی تلواریں لے کر حضرت کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ اگر آپ نے تحکیم قرآن کو تسلیم نہ کیا تو ان تلواروں سے ہم آپ کے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو حضرت کے پاس تحکیم کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا، ورنہ تمام لشکر حضرت کی مخالفت پر اتر چکا تھا اور یہ چیز 100% معاویہ کے مفاد میں جا رہی تھی، لہذا حضرت نے تحکیم کو قبول کر لیا اور پھر حکمین نے دھوکہ دیا، یعنی عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو فریب دیا اور حکمین کے حکم اور فیصلے میں کجی اور انحراف پیدا ہو گیا۔ حضرت نے جنگ جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تاکہ معاویہ مکار کو ختم کیا جائے۔ اسی حال میں خوارج کے گروہ نے امام کے خلاف بغاوت کر دی کہ آپ نے تحکیم کو قبول کیوں کیا اور تکفیر کی آوازیں بلند کی۔ حضرت نے اس داخلی فتنے کو ختم کرنے کے لیے قیام فرمایا اور خوارج کو سمجھایا کہ جو کام میں نے کیا صحیح تھا، لہذا ان میں سے اکثر لوگوں نے توبہ کر لی اور معافی مانگی اور باقی نے اپنی دشمنی اور سرکشی کو جاری رکھا اور پھر مسلمانوں کے اموال کو لوٹنے اور فتنہ انگیزی میں مشغول ہو گئے، جس کے نتیجے میں جنگ نہروان ہوئی اور مولا نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نے دوبارہ لشکر کو تیار کیا تاکہ اہل شام اور معاویہ پر حملہ کیا جائے، لیکن ابن ملجم کی شمشیر نابکار سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ایک دن ایک شخص ممبر کے سامنے کھڑا ہوا اور تحکیم کے بارے میں اعتراض کیا۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا قوم کے جاہل تمہاری اس گفتگو کا سبب بنے ہیں، جن کا خیال اور رائے معاویہ سے جنگ جاری رکھنے کے لیے تھی، ان کا ارادہ اس جنگ کو جاری رکھنے کا تھا اور اس سے پھرنے کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہی جنگ روک دی۔ اب یہ بات واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ جنگ کو ترک کرنے کا عمل اور اس بارے میں گفتگو جو قوم کے جاہلوں نے کی وہ ان کے فہم و ادراک کی کمی کی وجہ سے تھی۔ مختصراً تو یہ معنی لیے جا سکتے ہیں، ورنہ در حقیقت معصوم امام کی عاقلانہ دور اندیشی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، جن کا فرمان ہے میں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ اور تمہاری مدد سے اس کا مداوا اور علاج کروں، حالانکہ تم خود ہی میرا درد نکلے۔ خدا کی قسم جب میں نے تمہیں تحکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا، اگر اسی امر ناگوار جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری ہی کرتا، چنانچہ اس پر جمے رہتے تو میں تمہیں سیدھی راہ لے چلتا، اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو میں تمہیں سیدھا کرتا، اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارک کرتا، تو بلا شبہ یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا جو اہل ایمان کی فتح اور کامیابی پر اور دشمنوں کی بدحالی اور مغلوبیت پر منتج ہوتا۔ لیکن کس کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر میں اقدام کرتا اور اس لڑائی میں کس سے التجا کرتا سوائے اپنی قوم اور اپنے اصحاب سے کہ جو تم تھے۔ یہ ہو بہو اس کے مانند ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے بدن میں چبھے ہوئے ایک کانٹے کو دوسرے کانٹے سے نکال لے، جبکہ جانتا ہے کہ یہ دونوں کانٹے ایک ہی جسم کے ہیں، اور اس کانٹے کا میلان اور رغبت اس کانٹے سے ہے۔ پس میں کس طرح تمہارے ساتھ جو میرا درد تھے علاج کر سکتا تھا، جبکہ تم میں سے کچھ ہو بہو میلان اور رغبت کے
لحاظ سے کچھ دوسروں کی طرح ان کے گروہ کی مانند ہو گیا اور انہی کے لیے کام کیا۔ اے پروردگار، اتباع اور حاضر کے مالجین اس جان لیوا مرض کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں، اور وہ ماہر ہوشیار جو اندیشہ و فکر کے گہرے کنویں سے پانی باہر لا چکے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فکر کی رسیوں کو کاٹ ڈالا ہے۔ مظلومیت علی۔ ابو عون کہتا ہے کہ قبیلہ بنی ابس کی ایک عورت ممبر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جب امیر المومنین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کہا، اے مومنوں کے امیر، 3 چیزوں نے میرے دل میں اضطراب پیدا کر دیا ہے اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ عورت نے عرض کیا، آپ کا امر تحکیم پر راضی ہونا اور تسلیم کرنا، پستی اور ناتوانی کو اختیار کرنا، اور امتحان و حوادث میں آپ کا آہو فریاد کرنا۔ حضرت نے فرمایا، یہ ہلاکت تو تیرے لیے، تیرا کیا تعلق ہے ان مسائل سے؟ تو عورت ہے، اپنے گھر میں بیٹھ اور اپنا کام کر۔ عورت نے کہا، نہ، خدا کی قسم کوئی بھی نشست بیٹھنا نہیں مگر تلواروں کے سائے میں۔ امام صادق علیہ السلام کی منصور کے مقابلے میں عظمت۔ حمران بن عین کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ زمانے کی حالات کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ شیعوں کی پریشانیاں اور تکلیفیں اور بنو عباس کی حکومت کی شوکت و عظمت اور جو ستم وہ شیعوں پر روا رکھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا، میں ایک دن ابو جعفر منصور دوانقی کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آگے گھوڑے سواروں کا ایک دستہ تھا اور اس کے پیچھے بھی گھوڑے سواروں کا ایک دستہ تھا جو اس کو گھیرے ہوئے تھا۔ منصور نہایت جلال اور شان و شوکت سے چل رہا تھا اور میں بھی ایک خچر پر سوار اس کے ہمراہ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے منصور نے میری طرف رخ کیا اور کہا، اے ابا عبداللہ، خدا نے مجھے جو عزت، شان و شوکت اور طاقت عطا کی ہے، آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ اور آپ کے اہل بیت اس ریاست اور حکومت کے مجھ سے زیادہ سزاوار ہیں، کیونکہ آپ کی بات مجھے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کرنے پر برآنختہ کرے گی اور آپ کے خلاف اقدام کرنے پر ترغیب دلائے گی۔ جس میں نے منصور کے جواب میں کہا، جس نے بھی تمہیں اس قسم کی خبر دی ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ کہتا ہوں، یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ منصور نے کہا، آیا آپ اپنے مدعا اور گفتار پر قسم اٹھائیں گے؟ میں نے جواب دیا، لوگ میری گفتگو کو سنتے ہیں، وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور پھر اس تحریف شدہ گفتگو کو تم سے نقل کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہارے نظریے اور طرز تفکر کو تبدیل کر کے اسے خراب کر دیں۔ بس ان باتوں کو نہ سنو اور ان کی گفتار کو جان و دل سے قبول نہ کرو۔ منصور نے کہا، کیا آپ کو یاد ہے کہ خلافت سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ریاست و حکومت ہمارے حصے میں ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ہاں، ایک وسیع و عریض اور طویل حکومت تمہارے حصے میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی خدا تمہیں مہلت دے گا اور امر حکومت اور ریاست میں وسیع طاقت پیدا کرے گا، اور دنیا تم پر فراغ و کشادہ ہوگی، یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے ہمارا محترم خون محترم مہینے اور محترم شہر میں بہایا جائے گا۔ منصور نے جب ان مطالب کو ذکر کیا تو میں نے جانا کہ جو حدیث میں نے اسے نقل کی تھی وہ اسے یاد ہے۔ پھر منصور کے جواب میں کہا، میں نے اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ تمہیں اس جرم میں مشخص نہیں کیا، شاید خداوند عز و جل تمہاری کیفیت کرے، شاید خداوند عز و جل تمہاری کفایت کرے اور یہ کام تمہارے ہاتھ سے انجام نہ پائے۔ وہ فقط حدیث تھی جو میں نے روایت کی، اور ممکن ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور اس عمل کے درپے ہو۔ منصور میری گفتگو کے سامنے خاموش ہو گیا۔ جب میں منصور کے لشکر کے ساتھ گھر کی طرف واپس لوٹا تو ہمارے دوستوں میں سے ایک شخص نے مجھے منصور کے لشکر میں دیکھا تھا، میرے پاس آیا اور کہا، قربان جاؤں،
قسم بخدا کہ آج میں نے آپ کو منصور کی سواری کے ساتھ عجیب وضع میں دیکھا. آپ خچر پر سوار تھے اور وہ گھوڑے پر سوار, اور آپ اس کے پہلو میں جا رہے تھے اور وہ گاہے بگاہے آپ کی طرف دیکھتا اور اس طرح کی گفتگو کرتا کہ گویا آپ اس کے ماتحت ہوں. میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ روئے زمین میں تمام لوگوں پر حجت خدا ہے. مقام ولایت یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہو اور سب لوگ اس کی اقتدا کریں. لیکن وہ دوسرا جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھتا ہے, فرزندان پیغمبر کو شہید کرتا ہے, جن کے خون کو بہانا خدا نے ناجائز قرار دیا ہے اور ان کے خون کو بہاتا ہے, اس صورتحال میں وہ عظمت و جلالت کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ خچر پر سوار اس کے ساتھ چل رہے تھے. اس منظر نے میرے دل میں شک و وہم پیدا کر دیا, یہاں تک کہ مجھے اپنے دین اور نفس میں خوف محسوس ہونے لگا. میں نے اس شخص سے کہا, اگر تم ملائکہ کی ان صفوں کو دیکھتے جو میرے ارد گرد چل رہی تھیں اور ان ملائکوں کو دیکھتے جو مجھے گھیرے ہوئے تھیں, کچھ ملائکہ میرے آگے تھے اور کچھ پیچھے تھے اور کچھ دائیں اور کچھ بائیں چل رہے تھے, تو تمہیں منصور کی شان و شوکت اور اس کا لشکر جو اس کے ہمراہ تھا میرے شان و شوکت کے مقابلے میں نہایت حقیر اور کم نظر آتا. میری اس گفتگو سننے کے بعد اس شخص کے دل کو تشفی ہوئی. اس کے بعد اس شخص نے مجھ سے کہا, مولا یہ فرمائے کہ اس کی حکومت کب تک رہے گی اور اس کے ظلم سے لوگ کس وقت راحت حاصل کریں گے. میں نے اس شخص سے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ ہر چیز کی ایک مدت اور خاص زمانہ ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا, ہاں میں جانتا ہوں. میں نے کہا, آیا تم جانتے ہو کہ جب ہمارے امر کے ظہور کا وقت ہوگا تو ان کا یہ امر پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی ہوگا. اگر تم جانتے کہ خداوند عز و جل کے نزدیک ان کا حال کس طرح کا ہے اور وہ کس طرح کے عذاب اور ذلت و خواری میں مبتلا ہوں گے, تو تمہارے دل میں ان کے لیے بغض و عداوت اور زیادہ ہوتی. اگر روئے زمین کے تمام افراد ان کی بدفعلیوں اور برائیوں سے انہیں نکالنا چاہیں تو بھی ان کی برائیوں سے انہیں نہیں نکال سکتے. خدا تمہیں شیطان کے فریب سے بچائے. عزت یقیناً خدا اور رسول اور مومنین کے ساتھ مخصوص ہے, لیکن اسے منافقین نہیں جانتے. کیا تم نہیں جانتے کہ جو بھی حضرت صاحب الامر کے ظہور کی انتظار میں وقت گزارے اور جتنی بھی تکالیف اور مصیبتیں اس پر وارد ہوں ان پر صبر کرے تو قیامت کے دن وہ ہمارے گروہ اور لشکر میں شامل ہوگا. اس وقت حضرت نے امام زمانہ کے ظہور کی علامت رجعت اور قیامت سے پہلے کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے اور ساتھ ہی لوگوں کی بدبختی اور ان پر ہونے والے ظلم اور جن جن گناہوں میں وہ مبتلا ہوں گے ایک ایک کو تفصیل سے بیان کیا. ذوالقرنین یا قروش. جناب دانیال نے فرمایا کہ بلاشاسر بادشاہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں مملکت ایلام کے قصر شوشان میں مملکت ایلام کے قصر شوشان میں نہر اولا کے کنارے کھڑا ہوا ہوں. اس کے بعد میں نے سر کو اٹھا کر دیکھا کہ نہر کے سامنے ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ تھے, لیکن ایک سینگ دوسرے سے بڑا تھا اور وہ سینگ آخر تک جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ مینڈا مغرب, شمال اور جنوب کی طرف اپنے سینگ کو مار رہا ہے اور کوئی بھی حیوان اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ اس کی گرفت سے بچ سکتا تھا. لہذا وہ مینڈا اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہا تھا اور بڑا ہو رہا تھا. جناب دانیال نے اس خواب کو مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ 2 سینگوں والا مینڈا کوروش تھا اور فارس و ماد کے 2 ملک اس کے 2 سینگ تھے, اور وہ بکرا جس کا 1 سینگ تھا وہ اسکندر مقدونی تھا. جس مینڈے کو دانیال نے خواب میں دیکھا تھا اس کے 2 سینگ باقی مینڈوں کے سینگوں کی طرح نہ تھے, بلکہ ایک سینگ دوسرے کی جڑ سے نکلا ہوا تھا. اور یہ اس معنی کی تصدیق کرتا ہے کہ جس کو کوروش کے تاریخی مجسمے میں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن کوروش کے جس مجسمے میں عقاب کے 2 پر کی مثال
جس کے مجسمے میں عقاب کے دو پروں کی مثال دو پر دکھائے گئے ہیں، وہ اشیاء نبی کے خواب کی تصویر ہے کہ جنہوں نے اپنے خواب میں قروش کو عقاب مشرق کی تصویر میں دیکھا تھا، اور اسی مناسبت سے قروش کا مجسمہ ایک پرندے کے نام سے مشہور ہوا، اور قروش کے پاؤں کے نیچے جس دریا کی تصویر دکھائی گئی ہے اسے مرغاب کہا جاتا ہے۔ یہود دانیال کی بشارت سے یہ نتیجہ دریافت کرتے ہیں کہ بابل میں ان کی قید کا خاتمہ اسی دو سینگوں والے بادشاہ کے ہاتھوں سے ہوگا، جو مملکت فارس اور ماؤ پر تسلط حاصل کرے گا اور بابل پر قبضہ کرے گا، اور وہی ہمیں قید سے نجات دلائے گا۔ یہود قروش کو خوروش اور یونانی ساؤس کے نام دیتے ہیں۔ اس نے دانیال کے خواب کے چند سال بعد ظہور کیا اور فارس اور ماد کے دو ملکوں پر تسلط حاصل کر کے ایک بہت بڑی حکومت قائم کی، اور جس طرح دانیال کے خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مغرب، شمال، جنوب کی طرف اپنے سین کو مارا۔ قروش نے فارس و ماہ پر قبضہ کرنے کے بعد جنوب میں بابل کی طرف پیش رفت کی اور یہود کو آزاد کیا۔ لہذا بابل پر قبضہ کرنے کے بعد جب یہود نے قروش سے ملاقات کی تو اس کے سامنے دانیال کے خواب کو بیان کیا، جس سے وہ بہت خوش ہوا اور ان کے ساتھ نہایت انتہائی مہربانی سے پیش آیا اور ان کو یروشلم کی طرف لوٹا دیا اور ان کی عبادت گاہوں کو تعمیر کیا۔ یہ تمام شواہد اس چیز پر صادق رہتے ہیں کہ قروش خود کو ذوالقرنین جانتا تھا، یعنی فارس اور ماد دو ملکوں کا مالک، اور خواب میں جو اسے دو سینگوں والا دکھایا گیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے متصل تھے، ایک دوسرے کی جڑ سے اگا ہوا تھا۔ لہذا اس نے اپنے تاج اور ٹوپی میں ان دو سینگوں کو دو ملکوں کی علامت قرار دیا ہے، اور اس کے مجسمے میں بھی اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ لیکن مغرب کی طرف قروش کی مسافرت اور پیش قدمی لیڈیا کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ لیڈیا نے قروش کے ساتھ قرابت اور اس کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا اس کو توڑ کر بغیر کسی جواز کے قروش کی طرف لشکر کشی کی اور یورپی ممالک کو بھی اس کے خلاف متحرک کیا۔ قروش نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، پھر اس کے تعاقب میں چلا اور اس کے پائے تخت کا محاصرہ کیا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کو قید کر لیا، پھر قید کرنے کے بعد اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ انتہائی اچھائی اور مہربانی سے پیش آیا۔ اسی واقعے پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب ان کو ایسا دکھائی دیا کہ گویا وہ کالی کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 86۔ شاید یا مغرب سے بر صغیر کا ساحل غربی یعنی مغربی کنارہ مراد ہو، اور اس چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے خواہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سزا دو کہ ایمان لائیں، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 86۔ تو ذوالقرنین نے کہا جو شخص سرکشی کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل انجام دیں گے تو آخرت کی جزا کے علاوہ ہم ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آئیں گے۔ مغرب کے سفر کے بعد بدوی اور صحرائی قبائل کی بغاوت اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے بکتریہ کے اطراف میں مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی، یعنی یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب اسے ایسا دکھائی دیا گویا کچھ لوگوں کے سر پر اس طرح طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 90۔ شہادت امیر المومنین پر پتھروں کا رونا۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب میری جنگ کی نیت تھی تو راستے میں جاتے ہوئے دمشق میں داخل ہوا تاکہ اس کو سلام کروں۔ عبد الملک نزدیکی خانقاہ میں کھڑا تھا اور فرش پر اس کے نیچے دو چھوٹے قالین تھے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور اس کے بعد اس کے پاس بیٹھ گیا۔
عبد الملک نے کہا اے شہاب کے بیٹے، کیا تو جانتا ہے کہ جس دن علی ابن ابی طالب شہید ہوئے اس دن دوپہر کے وقت بیت المقدس میں کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ عبد الملک نے کہا کھڑے ہو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ میں خانقاہ کے پیچھے پہنچا۔ عبد الملک نے الفت و پیار کے ساتھ میری طرف رخ کیا اور کہا بتاؤ اس دن کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ میں نے کہا جس دن امیر المومنین شہید ہوئے اس دن بیت المقدس کی زمین میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے خون ہوتا ہے۔ عبد الملک نے مجھ سے کہا جن افراد کو اس واقعے کے بارے میں خبر تھی ان افراد میں میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، اس واقعے کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا۔ جب تک عبد الملک زندہ رہا میں نے بھی اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ شہادت امام علی اور امام حسین کی لوگوں کو اطلاع۔ شیخ طوسی نے استبصار میں خود اپنی سند کے ساتھ ابو بصیر سے اور اس نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا ہشام بن عبد الملک نے میرے باپ سے پوچھا تھا کہ جس رات علی شہید ہوئے کوفے سے دور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو علی کی شہادت کے بارے میں کیسے علم ہوا اور لوگوں کے لیے شہادت علی کی کیا علامت تھی؟ کیا ان کی شہادت کی کوئی علامت تھی؟ میرے باپ سے ہشام نے فرمایا جس رات علی شہید ہوئے روئے زمین پر جس پتھر کو بھی اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون ابل رہا تھا، صبح صادق کے ظاہر ہونے تک اسی طرح ہوتا رہا۔ اور اسی طرح جس رات حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون مفقود الاثر ہوئے اور اسی طرح جس رات یوشع بن نون قتل ہوئے اور جس رات عیسیٰ بن مریم آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور اسی طرح جس رات امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے۔